سب مل کر پڑھیے گا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، 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 دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا، یہ کتاب العلم میں مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا صحابہ کرام سے کہ تم کو معلوم ہے کہ سب سے بڑا سخی کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا سب سے بڑا سخی اللہ ہے، سب سے بڑا سخی اللہ ہے۔ پھر آپ نے اس کے بعد فرمایا کہ اس کے بعد انا اجود الناس، پوری دنیا میں سب سے زیادہ دینے والا میں ہوں، سب سے زیادہ سخی میں ہوں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے۔ سبحان اللہ، دونوں چلنے دیں، دونوں چلنے دیں، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں وَالضُّحَىٰ میں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محبوب تیرے پاس کوئی بھی آ جائے تو نے اس کا انکار نہیں کرنا۔ تو حضور کے در مصطفیٰ پر سب کچھ تھا، اگر نہیں تھا تو ایک لفظ نہیں تھا۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے۔ دیتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت چادر کا تحفہ لے کے حاضر ہو گئی۔ آپ کو چادر کی ضرورت بھی تھی اس وقت، آپ نے چادر وہ لے لی، آواز اونچی کریں جناب، آواز اونچی کریں، چادر لے لی تو فوراً ہی ایک صحابی
انہوں نے عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چادر مجھے عطا فرما دیجئے. آپ نے فوراً وہ چادر ان کو عطا فرما دی. صحابہ کرام نے اس صحابی سے کہا کہ جب تمہیں معلوم بھی تھا کہ اس چادر کی اشد ضرورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اور وہ انکار بھی نہیں کیا کرتے, ان کے لبوں پر نہیں ہوا کرتی, تو تم نے ایسا سوال کیوں کیا؟ چونکہ نبی کو ضرورت تھی تو انہوں نے یہ چادر تم نے جب مانگ لی تو نہ دینا تو یہ محال تھا, انہوں نے دینی ہی تھی. اس نے کہا خدا کی قسم یہ چادر میں نے اپنی ذات کے لیے دنیا کے لیے نہیں مانگی, میں نے چادر لی ہی اس لیے ہے کہ اس چادر کو مصطفیٰ نے اب چھو لیا ہے, جب میں مروں تو اس چادر کا کفن مجھے دے دیا جائے. مجھے یقین ہے کہ یہ چادر میرے لیے بخشش کا سما بنے گی. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے. کون دیتا ہے؟ دینے کو دو پہاڑوں, حدیث میں ہے, دو پہاڑوں کے درمیان بہت کثیر تعداد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں بکریاں تھیں. ایک غیر مسلم آ گیا, اس نے مانگ لی, اس نے کہا جی مجھے عطا کر دیں یہ بکریاں. وہ بکریاں مانگتے ساری بکریوں کا سوال کر بیٹھا. کوئی 4-5 ہزار کے قریب بکریاں تھی. حضور نے وہ ساری کی ساری بکریاں بغیر کسی لالچ کے اس کے ایک سوال پر عطا فرما دی. وہ لے کے جب گیا قبیلے میں کہنے لگا ارے جس نبی کا تم انکار کرتے ہو خدا کی قسم وہ سچا نبی ہے, یہ نبی کے علاوہ اتنی صحابت کوئی کر ہی نہیں سکتا. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے. دینے میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں, در بے بہا دیے ہیں. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے ایک بے حیا عورت آ گئی, اس نے سرکار کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے آپ کھانا تناول فرما رہے تھے, کھانا آپ مجھے عنایت کر دیں. آپ نے فرمایا تم بھی کھا لو. اس نے کہا نہیں جی آپ اپنے ہاتھ سے لقمہ میرے گلے میں ڈالیں. ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لقمہ ایک پکڑا اور اس کے محبت میں اس کے منہ میں جب ڈالا, لقمہ کا کیا ایمان ہی چلا گیا. آپ نے ایک لقمے کے ساتھ اس کو ایماندار بنا دیا, ایمان دے دیا. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا. حضور سے کسی صحابی نے اگر مانگا تو آپ نے سوال کیا خدمت کے سلسلے میں کہ مانگ ربیہ مانگ, کیا مانگتا ہے سل. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت مانگتا ہوں. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ جنت مانگنی ہے تو رب سے مانگ, میں نہیں دے سکتا. آپ نے کہا جنت تو تمہیں ملی ہی ملی, اس کے علاوہ کچھ اور بھی مانگ. آپ نے کہا جنت تو تمہاری ہو گئی. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو کوئی بات یاد نہیں رہا کرتی تھی. مشکات شریف میں ہے کہ وہ آئے, بخاری شریف میں بھی ہے. آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو کچھ سنتا ہوں یا پڑھتا ہوں بھول جاتا ہوں. آپ نے ہواؤں میں ایسے لب بھرے 3 مرتبہ ہوا سے آپ نے کہا چادر بچھاؤ, لب بھر کے 3 مرتبہ ہوا سے ایسے ڈال دیتے اس چادر کو. پھر فرمایا آپ نے کہ اے ابو ہریرہ یہ چادر آپ لپیٹ لے. جب وہ چادر لپیٹ لی تو ایسی یادداشت مل گئی کہ زندگی کے بھر. آپ فرماتے ہیں ابو ہریرہ کہ اس کے بعد میں کبھی بھولا ہی نہیں. کیا نہیں ملتا؟
میرے در مصطفیٰ سے دنیا ملتی ہے، دنیا کی ہر دولت ملتی ہے، مادیت بھی ملتی ہے، جسمانیت بھی ملتی ہے، روحانیت بھی ملتی ہے۔ ارے دونوں جہاں کی دولتیں اس در مصطفیٰ سے ملتی ہیں۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے۔ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ بخاری شریف میں کتاب الشروط میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلح حدیبیہ کا مقام ہے، اور آپ صلح حدیبیہ کے مقام پر 1500 صحابہ کے جھرمٹ میں آپ موجود ہیں۔ ادھر سے کفار کا ایک جو ہے سفیر آتا ہے، وہ کیا دیکھتا ہے کہ اتنا ادب کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر وضو کریں تو وضو کے پانی کا قطرہ بھی صحابہ زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ حضور اگر ترحم کریں، لعاب دہن پھینکیں، صحابہ پکڑ لیتے ہیں، وہ بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے، اور صحابہ اکرام اپنے جسم پر مل لیتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام منع بھی نہیں کرتے، کیونکہ حضور کو معلوم ہے کہ دوسروں کا امت کا تو یہ حساب ہے، وہ وضو کرے تو وضو کے قطرے گناہ لے کے گرے، ارے جو میرے جسم کو پانی نکلتا ہے وہ نور علی نور بھر کے نکلتا ہے، وہ شفائیں نکلتی ہیں، وہ دولتیں لے کر آتا ہے۔ اس لیے اگر وہ جھرمٹ میں لوٹ رہے ہیں حضور کے آبے وضو کے قطرے، تو حضور منع نہیں فرما رہے۔ حضور جانتے ہیں کہ ان قطروں میں اللہ کی رحمتیں ہیں، ان قطروں میں اللہ کی نعمتیں ہیں، آپ عطا فرما رہے ہیں، دے رہے ہیں، روحانیت بانٹ رہے ہیں، ایمان بانٹ رہے ہیں، محبت الہی بانٹ رہے ہیں۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے۔ جتنے بھی صحابی کسی کی آنکھ نکل گئی تبھی بھی در مصطفیٰ پہ، جس کی ٹانگ چیری گئی تبھی در مصطفیٰ پہ، ارے جس کو کچھ بھی حاجت آئی وہ در مصطفیٰ پہ آ گیا۔ اس نے آ کے جو کچھ میرے کریم آقا سے مانگا، حضور نے ہر ایک کا دامن ان کی مرادوں سے بھر دیا۔ جب کسی صحابی کو بھوک لگتی تو حضرت عمر فاروق، حدیث میں ہے حضرت عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق، جب بھوک لگتی 3 دن کے فاقے ہوتے اور فاقوں کوئی چیز بھی نہ ہوتی کھانے کی، بھوک مٹانے کا کوئی علاج نہ ہوتا، تو کیا کرتے؟ حسن مصطفیٰ کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے چل پڑتے، حضور کے چہرہ اقدس کو دیکھتے تو اپنی بھوک مٹا لیتے۔ حضور کے یعنی کہ ہر مسئلے پر حضور کے حجرے کا طواف کرتے ہیں، کوئی بھی حاجت آتی ہے تو حضور کے پاس آتے ہیں، حتیٰ کہ اپنی پہچان بھی مٹا دی۔ حالانکہ وہ نمازی بھی تھے لیکن خود کو نمازی نہیں کہلاتے تھے، وہ حاجی تھے لیکن خود کو حاجی نہیں لکھواتے تھے، وہ شہید بھی ہوئے، کسی صحابی نے اپنے نام کے ساتھ شہید نہیں لگایا۔ اس لیے کیوں شہید نہیں لگایا کہ حالانکہ وہ شہید بھی تھے، وہ نمازی بھی تھے، وہ حاجی بھی تھے، لیکن انہوں نے اپنی ساری عظمتیں چھپا دی تھی، پیچھے کر دی تھی، اپنی تمام اپنے عنوانات ختم کر دیے تھے، بس ایک عنوان باقی رکھا تھا، وہ بھی نسبت محمدی سے، کہ وہ عنوان کیا تھا کہ ہمیں کوئی پہچانے تو پہچانے بھی نسبت محمدی سے، کہ صحابی کہ جو انہوں نے ساری پہچانے مٹا کر ایک پہچان قائم رکھ لی تھی، اور وہ پہچان کی تھی کیا تھی؟ وہ پہچان محمد والی پہچان تھی، کہ صحابی کیسے کس کو ہیں؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس نے ایمان کے حد میں لقاء کیا ہو۔ وہ کہتے تھے کہ جب بھی وہ آتے تو ہمیشہ در مصطفیٰ پہ آتے، کوئی مشکل پیش آتی در مصطفیٰ پہ آتے، ہر وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در کا طواف کرتے رہتے۔ ان سے پوچھو کہ تم کون ہو؟ وہ عرض کرتے کہ ہم کچھ بھی نہیں، ہم فقط بس یار کے حجرے کا طواف کرتے ہیں، ہم کچھ نہیں، ہم بس صرف یار کے حسن کے متوالے ہیں، ہم حضور کے شمع کے پروانے ہیں، ہمیں کچھ نہ کہا جائے، صحابی کے علاوہ ہماری کوئی پہچان نہیں۔ وستے ہاتھ سے
وس دے ناسے تیری جھوک دے آسے پاسے. ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن کا بس وہ لازوال حسن کی جھلک دیکھتے اور اپنی پیاسیں بجھاتے, اور حضور بھی ان کو دیدار کرواتے, ان کی بھوکیں بھی مٹھاتے, ان کی حاجتیں بھی ختم کرواتے. وہ کون دیتا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. غمزدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہیں, غمزدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہیں, غمزدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہیں, بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی, بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی, سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا